تو اللہ نے کہا واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، بعضکم من بعض، اور تم آپس میں بعض میں سے ہو۔ بلکہ اسلام نے ایک سسٹم جو ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا تھا غلام کا، اسلام نے اس کے بارے میں احکامات دیے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں غلام اور کنیز کو تو کوئی حیثیت حاصل ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اتنی ان کو اہمیت دی اس طبقے کو کہ ان کا قرآن میں ذکر کیا، بار بار ان کی باتیں آ رہی ہیں تاکہ ان کو قابل ذکر بنایا جائے۔ پھر قابل ذکر بنانے کے ساتھ اب اللہ آہستہ آہستہ ایک سسٹم میں چیز رائج تھی، اس چیز کو آہستہ آہستہ غلامی سے نکال کر اس کو ایک اسٹیٹس دے کر آزادی کی طرف لا رہا ہے، جس کہ حضور نے لوگوں کو غلام و کنیز کے اندر لائے اور آزاد کر دیا، مسلمانوں پر فضیلت دی آزاد کر دو۔ تو اسلام نے جو پہلے سے ایک سسٹم غلامی اور کنیزی کا تھا، غلامی کا سسٹم تھا، اس غلامی کے سسٹم کو اپنے انڈر میں لایا، اپنے شیلٹر میں لایا، اور شیلٹر میں لانے کے بعد اللہ نے اسلام میں ایسے اصول بنا دیے کہ جس کی وجہ سے غلام اور کنیز اسلامی شیلٹر میں آتے تھے اور یہاں سے آزاد ہو کر ایک آزاد معاشرے میں زندگی گزارتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ومن لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض۔ 5ویں سپارے کی آیت نمبر 2 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو تم میں سے استطاعت نہ رکھیں مالی طور پر، طولن کا معنی دراز بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر طولن کا معنی جو آیا ہے وہ آیا ہے مال کا وسعت ہونا، اور تم میں سے جن لوگوں کو استطاعت نہ ہو مالی طور پر کس چیز کی، کہ ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد پاکیزہ خاندانی عورتیں سے وہ لوگ عورتیں جو مومنہ ہوں ان سے نکاح کریں۔ تو فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ مومن کنیزوں سے نکاح کر لیں جو تمہاری ملک میں ہوں، یعنی کہ جو اپنی ذاتی ملک میں کنیز ہے اس سے تو نکاح کے بغیر بھی ریلیشن جائز ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ کہ کنیز وہ کسی اور کی ہے، باندھی وہ کسی اور کی ہے، اور اس کنیز سے آدمی اگر نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور ایک آزاد مومن عورت کی کفالت کرنا اور ایک آزاد مومنہ عورت جو ہے اس کو مہر دینا، کیونکہ اس زمانے میں باندھی کے مقابلے میں ایک آزاد مومنہ عورت کا مہر بھی زیادہ ہوتا تھا، تو جس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے آزاد مومنہ عورت سے لیکن استطاعت نہیں ہے، تو پھر اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر وہ نکاح کر لے کسی کی باندھی اور کسی کی کنیز سے، لیکن وہ کنیز کون ہو؟ مومنہ ہو۔ امام اعظم کے نزدیک یا مومنہ ہو یا پھر کتابی ہو، یعنی عیسائی ہو، یہودی ہو، اہل کتاب میں سے ہو۔ اللہ کہہ رہا واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خاندان کا بڑا چھوٹا ہونا معیار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایمان ہے لوگوں میں معیار، یعنی ایک آزاد مومنہ عورت ہے لیکن اس کا ایمان، اس کا تقوی اتنا نہیں ہے، اور ایک باندھی اور ایک کنیز ہے جس کا تقوی اور ایمان بہت زیادہ ہے، تو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تقوی معیار ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کسی عورت سے 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا پہلی وجہ ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، تیسری وجہ میرے آقا نے فرمایا اس کے خاندانی اسٹیٹس کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، چوتھی وجہ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اس لیے نکاح کرتا ہے کہ کسی عورت کے دین کی وجہ سے اس سے نکاح کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری ناک خاک آلود ہو، یعنی تم پر لازم ہے جب تم کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کے دین داری کی وجہ سے اس سے نکاح کرو۔ یہ جو ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں وہ مسائل اس وجہ سے ہیں کہ ہم جب نکاح کرتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، اپنی شادی کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں دین تو ہوتا ہی نہیں معیارات میں، پریورٹیز میں، ہماری ترجیحات میں دین کہیں ہے ہی نہیں، سب دنیا داری کی رسومات ہوتی ہیں۔ اگر ہم دین کو اپنی پریورٹیز میں رکھیں، اپنی ترجیحات میں رکھیں، تو زندگی اور گھر بھی جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بنے گا۔ تو اللہ نے کہا واللہ عالم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، بعضکم من بعض، اور تم آپس میں بعض میں سے ہو۔ اس سے مراد یہاں پر وہ جو میں نے کل بیان کیا تھا کہ اسلام نے غلاموں اور کنیزوں کے اس سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا،
بلکہ اسلام نے ایک سسٹم جو ہزاروں سال پہلے سے چلا آ رہا تھا غلام کا، اسلام نے اس کے بارے میں احکامات دیے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں غلام اور کنیز کو تو کوئی حیثیت حاصل ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اتنی ان کو اہمیت دی اس طبقے کو کہ ان کا قرآن میں ذکر کیا، بار بار ان کی باتیں آ رہی ہیں تاکہ ان کو قابل ذکر بنایا جائے۔ پھر قابل ذکر بنانے کے ساتھ اب اللہ آہستہ آہستہ ایک سسٹم میں چیز رائج تھی، اس چیز کو آہستہ آہستہ غلامی سے نکال کر اس کو ایک اسٹیٹس دے کر آزادی کی طرف لا رہا ہے۔ جس طرح میں نے کل آپ کو درجنوں مثالیں حضور کی سیرت سے پیش کی تھیں کہ حضور نے لوگوں کو غلام و کنیز کے اندر لائے اور آزاد کر دیا، مسلمانوں پر فضیلت دی آزاد کر دو۔ تو اسلام نے جو پہلے سے ایک سسٹم غلامی اور کنیزی کا تھا، غلامی کا سسٹم تھا، اس غلامی کے سسٹم کو اپنے انڈر میں لایا، اپنے شیلٹر میں لایا، اور شیلٹر میں لانے کے بعد اللہ نے اسلام میں ایسے اصول بنا دیے کہ جس کی وجہ سے غلام اور کنیز اسلامی شیلٹر میں آتے تھے اور یہاں سے آزاد ہو کر ایک آزاد معاشرے میں زندگی گزارتے تھے۔ اب وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ بعضکم من بعض، حالانکہ کوئی غلام اور کنیز کوئی معاشرے کا گھٹیا طبقہ نہیں ہے، بلکہ تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے غلام بھی آدم کی اولاد میں سے، تم بھی اولاد آدم میں سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بعضکم من بعض کہہ کر اس زمانے میں، جس زمانے میں غلام کو تو اپنے برابری کا تصور کیا جاتا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں قرآن نے یہ بات کہی کہ ایکولیٹی کے لحاظ سے، جینڈر کے لحاظ سے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے لحاظ سے تم سب برابر ہو۔ پھر فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لیکن جب کوئی بندہ کسی کنیز سے نکاح کرے گا تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ میں نے کل آپ کو مسئلہ بیان کیا تھا، اب تو بالکل مسائل رہے نہیں کنیز اور باندیوں کے، غریز اور غلاموں کے، لیکن اس زمانے کے اندر یہ لوگوں کے ہر گھر میں کنیز تھی، ہر گھر میں غلام تھا، تو یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان عورتوں سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یعنی اگر کسی مالک کی 2-4 کنیزیں ہیں، ایک کنیز ہے اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے مالک سے اجازت لینا ضروری ہے۔ لیکن کل جو مسئلہ میں نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ اگر کسی سے نکاح ہو گیا تو اب مالک سے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرنا جائز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کنیز ہے، نکاح بھی کسی اور سے ہو گیا، وہاں پر بھی اس کے ریلیشن ہو اور یہاں مالک سے بھی ریلیشن ہو۔ مالک ریلیشن قائم کر سکتا ہے تب تک جب تک اس کنیز کا نکاح کہیں اور نہیں ہوا ہو۔ جب اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا، اب مالک دوسری خدمت تو اس سے لے سکتا ہے لیکن جنسی تعلقات اس کنیز کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب یاد رکھیں پھر کنیز کی اہمیت کو بڑھایا، اور اللہ نے کہا ان کے مہر ادا کر دو معروف طریقے سے۔ یعنی اب اس کو تم ایک اہمیت دے رہے ہو بیوی بنا کر، تو ایسا نہیں کنیز ہے تو اس کے مہر کھا جاؤ، کنیز بھی ہو تو معروف طریقے سے اس کا مہر دو۔ آج تو ہم آزاد عورتوں کے مہر نہیں دیتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شادی میں عندت طلب لکھوایا تھا، اور 30 سال گزر گئے ابھی تک عندت طلب ہی چل رہا ہے۔ اور جناب ایک چھوٹ ہے شریعت کے اندر، تو اس چھوٹ کے اندر آپ نے اتنی لمبی زندگی گزار دی پوری، عورت کو تو فوراً مہر دینا چاہیے۔ یا کنیز کو مہر دینے کی اللہ بات کر رہا ہے، آپ تو ایک آزاد مومنہ خاندانی عورت سے شادی کر کے آئیں، تو عندت طلب تو ایک کنڈیشن کے اندر ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں سنت طریقہ جو یہ ہے، سنت طریقہ تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اکثر مہر جو ہے فوراً ادا کیے۔ تو حضور کی سنت پر عمل کیجئے۔ جب شادی میں اتنے ہزاروں ڈالر کا خرچہ ہو رہا ہے تو بیگم کو مہر فوراً دینے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اس معاشرے میں رائج کریں کہ یہ عندت طلب والے معاملات سے ہم نکلیں اور عورت کو فوراً اس کا مہر ادا کیا کریں۔ تو اللہ نے کہا وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے، یعنی اس وقت جتنا رائج تھا مہر باندیوں کا، کنیزوں کا، اتنا مہر انہیں ادا کر دو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے اب وہ کنیزیں باندیاں ہونی کیسی چاہیے؟ محصناتن، میں نے کل عرض کیا تھا حسن کا معنی ہوتا ہے قلعہ، جو بندہ قلعے کی حفاظت میں ہو، پروٹیکشن میں ہو، اس کو کہتے ہیں محسن۔ لیکن یہاں اس سے مراد ہوتی ہے جس طرح پہلا لفظ 5 پارے کا والمحصنات، تو محصنات سے مراد کیا ہے؟ وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں، جو نکاح کی حفاظت میں، نکاح کے قلعے میں ہیں۔ اور محصنات ان عورتوں کو بھی کہتے ہیں جو کواری ہیں لیکن پاکیزہ ہیں، خاندانی عورتیں، اپنے خاندان کی پروٹیکشن میں۔ خاندان کی پروٹیکشن میں کوئی عورت ہے اس کو بھی محصنات کہیں گے، کیونکہ وہ بھی اپنے خاندان کی، اپنے باپ بھائی کی حفاظت میں ہے۔ اور اگر پھر باپ بھائی کی
حفاظت سے نکل کر اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اب وہ شوہر کی حفاظت میں، تو اس لیے اب اس سے جو ہے وہ فرمایا محصنات۔ اللہ نے کہا کہ وہ جو باندیاں ہوں، جو کنیز ہے جن سے تم نکاح کر رہے ہو، ان کا جو نیت ہو تم سے نکاح کرنے کی ان کنیزوں کی، وہ یہ ہو کہ وہ تم سے نکاح کرنے کے اندر تم سے ایک خاص تمہاری پروٹیکشن میں، تمہارے شیلٹر میں اور تمہارے نکاح کو نبھانے کے لیے آئیں۔ غیر مصافحات، اب غیر مصافحات میں نے آپ کو بیان کیا تھا، صفح کا معنی ہوتا ہے بہانا، اس وجہ سے دم مسفوح جو خون بہتا ہے اس کو کہتے ہیں دم مسفوح، اور صفح کا یہ معنی ہے پانی نکالنا، مستی نکالنا۔ تو غیر مصافحات سے مراد کیا ہے کہ وہ جو سیکشول ڈیزائرز ہیں آدمی کی یا عورت کی، عورت کا یا مرد کا نکاح کرنا اس وجہ سے نہ ہو کہ صرف وہ جو ڈیزائرز میری طبیعت کے اندر میرے جنسی میلان ہیں، میری وہ جسٹ ڈیزائرز پوری ہو جائیں اور نکاح نبھانے کا تعلق کوئی نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسے نکاح سے منع کیا۔ جو پہلی آیت تھی اس میں بھی اللہ نے منع فرمایا کہ نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے ڈیزائرز پورے کر رہے ہیں سیکسول، بلکہ نکاح کا مقصد ہے خاندانی نظام کو لے کر چلنا۔ نکاح کا مطلب ہے آپ کسی لڑکی سے نکاح کر رہے ہیں، لڑکی آپ سے نکاح کر رہی ہے، تو اس نکاح سے مقصد ہو ایک زندگی کو نبھانا، ایک خاندان چلانا، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو لینا، ایک دوسرے کی کفالت کو ادا کرنا، یہ ہے نکاح کا مقصد۔ اور یہاں تک کہ باندی سے بھی ہو رہا ہے نکاح، کنیز سے، حالانکہ آزاد مومن عورت خاندانی عورت سے وہ تو الگ چیز ہے، یہاں اگر باندی سے بھی نکاح ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ باندی کی نیت تمہارے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ وہ نکاح نبھانے والی ہو، نہ کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو پوری کرنے والی ہو، اپنی خواہشات کو پوری کرنے والی ہو۔ تیسری چیز جو اس زمانے میں بڑی رائج ہو گئی، اللہ نے بیان کی ولا متخذاتی اخدان، اور نہ بنانے والی ہو اخدان چھپے ہوئے آشنا۔ خدن کا معنی ہوتا ہے دوست، صاحب، رفیق، خدن کا ایک معنی ہے، لیکن یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے زیادہ تر کہ وہ بندہ ایسا دوست بنا لیا جائے کہ جو دوست جنسی خواہش پوری کرے، اس کو کہتے ہیں خدن، اور خدن کی جماعت ہی اخدان۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ باقاعدہ اگر تم ان کو پسند آ گئے ہو، وہ تم ان کو پسند کرتے ہو، تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ اب تم ان سے نکاح کر لو، اور نکاح کے اندر بھی تمہاری نیت نبھانے کی ہو اور اس لڑکی کی نیت بھی نبھانے کی، نہ کہ بنانے والی ہوں وہ چھپے ہوئے آشنا، یعنی پرائیویٹلی افیئرز چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ یہاں پر اللہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے، اور چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کی 5ویں آیت میں اللہ نے یہی الفاظ مرد کے لیے کہے، محسنین، نکاح کو نبھانے والے ہوں، غیر مصافحین، مستی کو نکالنے والے نہ ہوں، ولا متخذی اخدان، اور چھپے ہوئے آشنا بنانے والے نہ ہوں۔ یہ تین چیزیں اللہ نے مردوں کے لیے بیان کی ہے شادی کے وقت، اور عورت کے لیے بھی بیان کی اللہ نے۔ اس زمانے کے اندر کیا ہو گیا، نکاح بہت مشکل ہو گئے اور یاریاں بڑی آسان ہو گئیں۔ دو قسم کی دنیا میں عورتیں آپ کو ملیں گی غلط کاموں میں، ایک تو ہوں گی مصافحات۔ مصافحات کن عورتوں کو کہیں گے، وہ کہ جو جنسی ملان کو چاہتاً پورا کرنے والی ہیں، جو بازاروں میں ملتی ہیں، وہ مصافحات ہیں، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے بدکاریاں کرتی ہیں۔ اور دوسری وہ ہوتی ہیں کہ وہ ہے تو گھریلو، لیکن کیا کرتی ہیں، گھر میں چھپ کر شوہر کی موجودگی میں یا باپ بھائی کی موجودگی کے اندر بھی یہ جو چھپ چھپ کر میسج کرنا، چھپ چھپ کر ای میل کرنا، کال پر باتیں کرنا، الٹی سیدھی تصویریں ایک دوسرے کو بھیجنا، یہ ساری یاریاں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے یا لڑکی کو تم پسند ہو تو بہترین کیا، محسناتن، بہترین طریقے سے نکاح کی پروٹیکشن میں لے آؤ۔ یہ کیا ہے کہ تم نکاح بھی نہیں کر رہے ہو، وہ لڑکی بھی تم سے نکاح نہیں کر رہی ہے، اور جناب ہو کیا رہا، یاریاں چل رہی ہیں۔ تو اللہ نے اس چیز کو معاشرے میں ختم کرنے کی بیان کی۔ اب ہمارے یہاں معاذ اللہ ایسی کامن چیز ہو گئی، استغفر اللہ العظیم، کہ کنواریاں تو کنواریاں، شادی شدہ لوگ بگڑ رہے ہیں، شادی شدہ مرد ہوں، شادی شدہ عورتیں ہوں۔ یہ وہ فتنے کا دور ہے کہ شادی شدہ مرد ہوں یا شادی شدہ عورتیں ہوں، وہاں پر بھی یہ نحوست اور فتنہ آ چکا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اس لیے اسلام میں زنا کار یا زانی یا زانیہ اگر کنواری ہوں، اگر کنوارا لڑکا اگر کنواری لڑکی زنا کرے تو اس کو لگیں گے 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ زنا کرے گا، چونکہ وہ تو آلریڈی شادی شدہ زنا کا مطلب کیا ہے، شادی شدہ عورت زنا کرے یا شادی شدہ مرد زنا کرے تو وہ آزاد ہو تو دو پروٹیکشن کو توڑ رہا ہے۔ وہ محسنات ایک ہیں، اپنے باپ بھائی کی پروٹیکشن توڑی،
اور ایک شوہر کی پروٹیکشن توڑی. وہ 2 قلعے اس کے پاس جو موجود تھے وہ 2 قلعے توڑنے والی ہے. اور وہ مرد بھی ایک خاندانی آدمی ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے, خاندانی طور پر غلام نہیں ہے. تو ایک اس کا پروٹیکشن, ایک اس کا قلعہ خاندان کا ہے, اور ایک بیوی سے نکاح ہو گیا تو ایک قلعہ حفاظت کا اس کو بچانے والا گناہ سے نکاح کا ہے. جب وہ زنا کرتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کو توڑتا ہے. تو اس لیے آزاد اور کنوارا مرد اور کنواری لڑکی سے بڑھ کر سزا شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی ہے. اسلام میں اگر شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کریں گے تو انہیں رجم کیا جائے گا. کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کریں گے تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہاں اللہ بیان کہہ رہا ہے کہ ان کی نیت جو ہو تم سے نکاح کرنے کی ہو, نہ کہ اپنی خواہشات پوری کرنے کی ہو, اور نہ چھپے ہوئے آشنا بنانے کی ہو, یعنی کہ مالک کے پاس بھی رہیں, مالک سے ریلیشن بھی چلتا رہے اور تم سے افیئر بھی چلتا رہے. ایسا بالکل کام نہیں ہونا چاہیے. فَإِذَا أُحْسِنَّ, اور جب تم انہیں قلعے کے اندر حفاظت میں لانے والے ہو, یعنی جب تم انہیں اپنے نکاح میں لے کر آنے والے ہو. فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ, اب تم سے نکاح کرنے کے بعد وہ کوئی بدکاری کے کام میں ملوث ہوں, یعنی تم سے نکاح بھی ہو گیا ہے, تمہارے ساتھ بھی ریلیشن قائم ہو اور کسی اور کے ساتھ بھی ریلیشن قائم ہو جائے, ان کنیزوں کا, ان باندیوں کا. تو اللہ کہہ رہا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو ان عورتوں پر سزا جو ہے وہ نصف ہے اس کے مقابلے میں جو آزاد مومنہ عورت پر جو سزا بنتی ہے اس کی آدھی سزا اس کنیز پر ہے. اب پوری سزا آزاد مومنہ کی میں نے آپ کو کیا بیان کی, آزاد مومنہ عورت یا آزاد مومنہ مرد, مومن مرد اگر زنا کریں تو ان کی سزا بھی میں نے کیا بیان کی, سورہ نور میں بیان ہوئی, 100 کوڑے. تو 100 کوڑے لگیں گے آزاد مومنہ عورت کو. تو اب کنیز باندی نے غلط کام کیا تو اس کے مقابلے اس کو کتنے کوڑے لگیں گے, 50 لگیں. حالانکہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں دنیاوی روایت کے لحاظ سے تو جو کمزور ہوتا ہے اس کو کوڑے بھی زیادہ لگتے ہیں. کنیز کو تو پھر 200 لگا دینا چاہیے تھے, لیکن اللہ نے کہا کہ معاشرے میں کہیں جگہ اس کو رائٹ حاصل نہیں ہے آزاد کی طرح. جب اس کو رائٹ حاصل نہیں ہے تو پھر سزا پوری کیوں دو گے اس کو؟ جب اس کے رائٹس کم ہیں تو اس کی سزا بھی کم ہے. یہ ہے اسلامی مزاج. حالانکہ دنیاوی لحاظ سے ہونا چاہیے آزاد عورت تو پھر آزاد ہے, اس کے رائٹ زیادہ ہیں, اور کنیز اور غلام تو ہیں دھتکارے ہوئے لوگ. تو آزاد لوگوں کے لگے 100 کوڑے اور کنیز غلطی کرتی ہے تو کنیز کو تو لگنے چاہیے 200. لیکن اللہ نے ایکوالٹی کا معیار یہ بنایا ہے, معاشرے میں جب دھتکارے ہوئے وہ لوگ ہیں, ان پر ذلت زیادہ ہے, ان کے ساتھ پریشانی اور مصائب زیادہ ہیں, تو 100 کی جگہ ان کو کتنے لگیں گے, 50 لگیں گے. اب یہاں پر فرمایا ایک مسئلہ میں بیان کروں, جو لوگ رجم کے قائل نہیں ہیں. رجم آپ سمجھتے ہیں, زانی مرد زانیہ عورت اگر شادی شدہ ہیں تو انہیں رجم کی سزا دی جائے گی جو کہ قتل ہے, پتھر والی سزا جو ہوتی ہے. لیکن یہ سزا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف 100 کوڑوں کا ذکر ہے بس, اور وہ کہاں ہے, سورہ نور میں 18ویں سپارے میں. رجم کی سزا جو ہے وہ ہے ثابت حدیث سے. اب جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے وہ پھر رجم کی سزا کو بھی نہیں مانتے, تو وہ پھر اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو رجم کی سزا تو ہے ہی نہیں. ہم سے کہتے ہیں بھائی کیسے نہیں ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا آزاد مومنہ عورت کے مقابلے میں جو سزا دی جائے گی محسنات. یہاں اب محسنات کے 2 مطلب میں نے کیے تھے نا, ایک ہے شوہر والی اور ایک ہے آزاد عورت. شوہر والی کو محسنات اس لیے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے قلعے میں ہے نکاح کے, اور آزاد مومنہ عورت کو محسنات اس لیے کہا کہ وہ اپنے بہن اپنے باپ بھائی کی حفاظت میں ہے. تو وہ یہاں محسنات سے مراد لیتے ہیں شوہر والی. تو وہ کہتے ہیں دیکھو محسنات سے مراد یہ ہے کہ شوہر والی کی جتنی سزا ہوگی اتنی آدھی سزا اس کو ملے گی کنیز کو. تو اب مجھے بتاؤ رجم کا آدھا کیا ہوگا؟ رجم تو مارنا ہے, اس کا آدھا کہ آدھا مارو, آدھا تو بندہ مر ہی نہیں سکتا. بس میکسیمس ان کا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سزا جو شوہر والی کی ہے زنا کی وہ ہے رجم احادیث کے پیش نظر. تو اب رجم کی آدھی سزا آدھا مارو, آدھا تو بندہ مر ہی نہیں سکتا, مرے گا تو پورا مرے گا یا زندہ رہے گا. تو اس کا مقصد یہ ہوا, یہ آیت بتا رہی ہے کہ رجم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
یہ اس آیت کو دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں. ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی محسنات کا آپ نے ترجمہ کیا غلط. محسنات سے مراد یہاں شوہر والی نہیں ہے. محسنات سے یہاں مراد ہے آزاد مومنہ عورت جو کہ اپنے باپ بھائی کے تحفظ میں ہو. وہ آزاد ہے، کنواری ہے، اور کنواری ہو کر اس نے اگر زنا کیا ہے تو اس کی سزا 100 ہے. تو اب کنیز کو کتنی ملے گی؟ 50 ملے گی. کیوں؟ باپ بھائی والی کو ایک پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، اور وہ کس کی پروٹیکشن ہے؟ اپنے خاندان کا تحفظ، اپنے خاندان کا قلعہ. باندی کو یہ دونوں حاصل نہیں ہوتی. باندی کو کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، کوئی باپ بھائی والے معاملات نہیں ہوتے اس کا تو کوئی سلسلہ ہی نہیں ہوتا. اور دوسری چیز، اگر باندی کا نکاح ہو بھی جائے مرد کے ساتھ، باندی کا نکاح ہو بھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی اور کے ساتھ، تب بھی مکمل طور پر اس کو شوہر کی حفاظت نہیں ملتی، کیونکہ مالک جو اس کا باندی کا ہوتا ہے وہ اب بھی اس کا مالک رہتا ہے. یعنی کسی کی بیوی بننے کے بعد بھی، کنیز بننے کے بعد ہی وہ مکمل طور پر شوہر کے قلعے میں نہیں جاتی. جنسی تعلقات تو اس مالک سے بند ہو جائے گا، لیکن وہ مالک جب چاہے گا اس سے خدمت لے سکتا ہے، جب چاہے اس کو بیچ دے. یہ اس سلسلے میں تو چونکہ باندی دونوں طرف سے وہ پروٹیکشن نہیں پا رہی ہے، تو ایک آزاد مومنہ عورت کے مقابلے میں جس کی سزا 100 کوڑے ہے، اس کو 50 ملے گی. تو اس آیت سے رجم کا انکار کرنا درستی نہیں. لیکن جو رجم کی سزا شادی شدہ کے لیے ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ جو کنواری عورت ہے وہ ایک پروٹیکشن توڑ رہی ہے، اور جو شادی شدہ وہ کتنی توڑ رہی ہے؟ یعنی خاندانی نام بھی خراب کر رہی ہے اور شوہر کا نام بھی خراب کر رہی ہے. تو جو ایک پروٹیکشن توڑے اس کی 100 کوڑے، جو 2 پروٹیکشن توڑے اس کی رجم سزا ہوگی. تو اس آیت سے محسنات سے مراد شادی شدہ نہیں بلکہ آزاد مومنہ عورت ہے، اس کے مقابلے باندی کی سزا کتنی ہے؟ آدھی. یہ ایک ضمناً بات آ گئی، لیکن یہ فتنوں کا دور ہے. کوئی بھی بندہ کبھی بھی کچھ عجیب سی بات کر دیتا ہے تو آدمی کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کم از کم اگر سرسری طور پر بھی آپ کے سامنے یہ بات ذہن میں رہے گی. ضروری نہیں ہے سارے دلائل آپ کو یاد رہیں، لیکن بعض اوقات آدمی جب کوئی بات سنتا ہے کہیں سے، پھر اس سے پرانی بات یاد آ جاتی ہے کہ یار میں نے مسجد میں سنا تھا، امام صاحب نے اس کا جواب دے دیا تھا. تو الحمدللہ ہمارے پاس اس کا جواب ہے. تو آدمی بھٹکتا نہیں ہے، گمراہ ہونے سے محفوظ رہتا. پھر اللہ نے آیت مکمل ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے ذالک لمن خشی العنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم. اللہ کہتا ہے یہ باندیوں سے، یہ کنیزوں سے نکاح کون کرے گا؟ یہ باندیوں اور کنیزوں سے وہ نکاح کرے. عنت منکم، عنت کہتے ہیں ہلاکت کو. یہ وہ بندہ کرے جس کو اپنی ہلاکت کا خوف ہو تم میں سے. یعنی اگر اس نے باندیوں سے نکاح نہیں کیا تو وہ زنا کرے گا. آزاد عورت کو پالنے کی اور اس کی کفالت کرنے کی اور اس کو مہر دینے کی حیثیت نہیں ہے. تو اب آزاد عورت سے کر نہیں سکتا، کنیز سے اگر نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا. تو اللہ کہہ رہا ایسے شخص کے لیے پھر جائز ہے کہ پھر وہ کم از کم کنیز سے کر لے، زنا نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، فحاشی نہ کرے، زنا سے بچو. فرمایا یہ اس کے لیے ہے جس کو خوف ہو انتا اپنی ہلاکت کا تم میں سے. لیکن فرما رہا اللہ وان تصبروا، اگر تم صبر کرو، باندیوں سے بھی نہ کرو. وان تصبروا، اگر تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر اس باندی سے تمہاری اولاد ہو گئی تو وہ اولاد جو ہے وہ اس پچھلا جو مالک ہے نا اس باندی کا، اس کی آٹومیٹیکلی غلام بن جائے گی. یعنی وہ تمہاری اولاد، تم ہو آزاد مرد، اور اگر باندی سے نکاح ہوا، باندی تھی کسی اور کی، کنیز تھی کسی اور کی، اس کنیز سے بچے ہو گئے تو کنیز تو تمہاری ہے ہی نہیں، مالک تو وہ ہے. تو آٹومیٹیکلی تم آزاد بندے ہو، آزاد کی اولاد جو باندی سے ہوئی وہ بھی غلام بن جائے گی اس کی. تو اللہ فرما رہا ہے یہ غلامی کنٹینیو ہو جائے گی نا. میں نے آپ کو کہا کہ اسلام غلامی سے نکال کر آزادی چاہتا. اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پیدا ہوں پھر تم آزاد تھے تمہارے بچے غلام بن جائیں. تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ایسے معاملے میں بہتر یہ ہے اگر تم صبر کر سکو تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خیر لکم وان تصبروا خیر لکم، صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. دوسرا ریزن مفسرین نے یہ دیا کہ باندی پھر کنیز اس زمانے میں کنیز تھی، یقیناً بعض اوقات بے حیائی اور فحاشی کی طرف بھی جا سکتی ہے. ایک مظلوم طبقہ ہو، کوئی مار کے کوئی جبرن اس کے ساتھ الٹا سیدھا کام کر لے تو پھر تمہیں اس سے آر محسوس ہو.
تو بہتر یہ کہ اگر تم صبر کر سکو تو نکاح نہ کرو۔ پھر اللہ کہتا ہے واللہ غفور الرحیم، لیکن اگر تم سے صبر نہ ہو اور تم کر ہی لو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ تمام احکامات اللہ رب العزت نے اس دور کے لحاظ سے بیان کیے۔ اس دور میں تو کوئی غلام اور کوئی کنیز کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور یہ تو ایک ہی سلسلہ ہو سکتا ہے جو میں نے کل آپ کو بیان کیا تھا کہ کہیں دارالحرب سے جنگ ہو، وہاں سے مال غنیمت آئے تو پھر غلام اور کنیز کے سلسلے چلیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا مکالہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔